آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیم کرنے کو کہا تو یہ شیطان انکاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لعین کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا، چونکہ شیطان جنت سے نکل جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، اور اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، اور جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تو شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بخیل، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان مرید یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں نے بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بتلائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کر دیا اور شدید غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا؟ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنے پروردگار کے ہاں جو میری سفارش کی ہے اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے، تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کرو کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر بھی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کم بخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ شیطان نے کہا، حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز یا با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک مرض گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اس مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دنیا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹے۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈال جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ محبوب خدا ہیں، امام انبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں۔ جس دن کسی نبی کی بارگاہ خداوند میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ آپ کی شان اتنی ہے کہ اگر مٹنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔